DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد بانی PTI عمران خان کا جواب سامنے آ گیا۔ ترجمان پاک فوج نے 9 مئی اور عمران خان کے خلاف کیا کیا پوائنٹس میڈیا کے سامنے رکھے، آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ کرنے اور کرانے والوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ضرور ملے گی۔ تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے۔ 9 مئی پاکستان افواج کا نہیں، پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ ناقابل تردید شواہد صرف فوج نہیں، عوام کے سامنے ہیں۔ 9 مئی کے کرداروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو یہ نظام انصاف پر سوال ہوگا۔ پورے ملک نے دیکھا کہ کیسے ایک لیڈر نے لوگوں کی ذہن سازی کی، اہداف چن چن کر دیے گئے۔ آپ تمام لوگوں کو ہر بار بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو واقعے کی تہہ تک جائیں۔ کس طرح 2014 کا دھرنا ہوا، PTV پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، پاسپورٹ جلائے گئے، IMF کو خطوط لکھے گئے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے۔ کس طرح KPK کے مسائل کے ساتھ اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا۔ غیر ملکی لابنگ فرم کو کیوں ہائر کیا گیا۔ ایسا سیاسی لیڈر جو قوم اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ انتشاری ٹولہ قوم سے معافی مانگے اور نفرت کی سیاست کو چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے۔ 8 فروری کو 47% ٹرن آؤٹ تھا، 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ جو کہتے ہیں 8 فروری کے بعد 9 مئی ختم ہو گیا، ان کو صرف 31% ووٹ پڑے۔ اڈیالہ جیل میں قید بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کیا جواب دیا۔ پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے جس کی سیاسی جدوجہد نہایت تابناک ہے۔ اپنی 28 سالہ سیاسی جدوجہد کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے ایک پرامن جماعت کے طور پر ہمیشہ ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور ملک میں عدل و انصاف کے فروغ کو اپنا پہچان بنایا۔ 9 مئی کو جس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی گئی وہ سب سے پہلے طے شدہ تھا۔ 9 مئی 2023 کی حقیقت قوم پر پوری طرح واضح ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے اندھے استعمال اور ریاستی وسائل کے بل بوتے پر وہ حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے تو یقیناً بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ چنانچہ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ قوم کو بتایا جائے کہ 9 مئی 2023 کو کس کے حکم پر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی مسلح دستے کے ذریعے اغوا کیا گیا، کس کے حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے CCTV فوٹیج چرائی گئی، کس کے حکم پر میرے پرتشدد اغوا کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئی، کس کے حکم پر مقتولین کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا گیا اور اپنے پیاروں کے قتل کے خلاف قانونی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا، کس کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکیورٹی ہٹائی گئی۔ 9 مئی کے واقعات کو تاریخ کے آئینے سے دیکھتا ہوں تو مجھے 1971 کے واقعات سے واضح مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ 24 مارچ 1971 کو اس وقت کا حکمران یحییٰ خان سیاست فراقین سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھا، مگر مذاکرات کی کامیابی میں ہرگز سنجیدہ نہ تھا۔ چنانچہ 24 گھنٹوں کے اندر یعنی 25 مارچ کو مشرقی سیاست پاکستان میں فل سلیک آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ اس طرز پر 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن کے تحت پہلے مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا اور پھر پورے ملک سے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ پورے کا پورا ریاستی نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 24 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تو دھرنے، احتجاج اور لانگ مارچز کے ذریعے ان کو دھمکایا گیا، جس پر انہوں نے معاملہ جرگے کے سپرد کیا۔ جرگے میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ نواز شریف تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنتا۔ نگراں وزیر اعظم کاکڑ نے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم 47 کا تانا دے کر نہ صرف سارے راز کا پردہ چوک کر دیا ہے بلکہ ہمارے موقف کو بھی درست ثابت کیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط اور کمشنر راولپنڈی کے اعترافی بیان نے ساری حقیقت قوم کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ یہ سب کچھ اس لندن پلان کے تحت جس کے واضح طور پر 3 اہداف تھے۔ نمبر 1، مجھے جیل میں ڈالا جائے۔ نمبر 2، نواز شریف کے کیسز معاف کیے جائیں۔ نمبر 3، تحریک انصاف کو کرش کیا جائے۔ اس پلان پر عمل درآمد میں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر واضح طور پر بطور سہولت کار دن رات مصروف عمل ہیں۔
اسی پلان کے تحت میرے خلاف سینکڑوں جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، جبکہ زرداری، نواز شریف اور ان کے بچوں کے کیسز کو معاف کر دیا گیا۔ ملک میں میڈیا پر اس قدر پابندیاں عائد ہیں کہ کوئی آواز نہیں نکلتی، تاہم اس کے باوجود گندم کا اسکینڈل باہر آ چکا ہے۔ اگر میڈیا پر پابندیاں عائد نہ کی جاتی تو اب تک نہ جانے کتنے ہی اسکینڈل سامنے آ جاتے۔ ہم اپنے کسانوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ریاست پہلے ہی کسانوں کو کچھ نہیں دیتی، اب ان سے ان کی محنت کا صلہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ ان کے سارے منصوبے اللہ کے حکم سے خاک میں مل رہے ہیں اور عوام حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں عوام نے انہیں بری طرح شکست دی۔